لوگوں کو بلا لیا، ابھی کسی نے خنجر مارنا ہو، تیر مارنا ہو، بھالا مارنا ہو، دیکھو اسے باندھ لیا، اسے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں آج 1450 سال گزرنے کے بعد کبھی فرانس میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں کے کسی پردھان منتری کا کارٹون کیوں نہیں بنایا گیا؟ مسلمانوں کے کسی شیخ الحدیث کا کارٹون کیوں نہیں بنایا گیا؟ مسلمانوں کے کسی بڑے مولوی کا کارٹون کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ دشمن کو اس بات کا پتہ لگ چکا ہے، پوری دنیا کے کفر کو اس بات کا پتہ ہے کہ کائنات کے جتنے مسلمان ہیں، یہ دیوبندی بریلوی ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ پٹھان ہو سکتے ہیں، یہ سنی بریلوی بن سکتے ہیں، یہ انصاری بن سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے مسلمانوں کا اگر کوئی روحانی مرکز ہے، ان مسلمانوں کی اگر کوئی طاقت قائم ہے، اگر ان میں آپس میں اتفاق ہے، تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ لوگ پوچھنے جاتے ہیں کہ ابو جہل کا باپ کون ہے، پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن ذرا بلال کا پوچھو تو ابھی پتہ لگ جائے گا۔ سیدنا اسامہ جیسے غلام کی تاریخ پوچھنے جاؤ، ابھی پتہ لگ جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید ہیں، ان کے بارے میں پوچھنے جاؤ، ابھی کیوں؟ مسلمانوں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے۔ دنیا میں صرف وہی مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو۔ جس نے ایمانداری سے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے سامنے وہ ذلیل ہو جائے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمیں تو یہ اتنا ہی پتہ ہے نا جی کہ داڑھی کتنی رکھنی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے کتنا اونچا ہونا چاہیے، نماز ٹانگیں پھیلا کے پڑھنی ہے کہ جوڑ کے پڑھنی ہے، ہاتھ ایسے اٹھا کے پڑھنا ہے، یہاں نیت باندھنی ہے کہ یہاں نیت باندھنی ہے۔ ہم تو اسی بات کے فتوے چپکاتے ہیں نا دیواروں پہ۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو نہیں پڑھی، ہم تو اس لیے فتویٰ لینے جاتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کس طرح ذلیل کیا جائے، دوسرے مسلک والے کی بے عزتی کس طرح کی جائے۔ نظریہ بدل گیا نا، تبھی تو جوتیاں کھا رہے ہیں، ورنہ یہ جوتیاں کیوں کھاتے یہ؟ تاریخ اسلام کا سب سے بہادر شہید، تاریخ اسلام کا سب سے مظلوم شہید سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکے کے تمام چودھریوں نے پکڑ کے، اور اس جگہ جہاں آج مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں سے لوگ عمرے کے لیے دوبارہ جا کے احرام باندھتے ہیں، اس کے پاس باقاعدہ صلیب لگا کے ان کو ٹانگا گیا، اور پھر اعلان کیا مکے میں کہ جن جن لوگوں نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے اور محمد رسول اللہ کے جانثاروں سے بدلہ لینا ہے، واؤ ہم نے ان کا ایک بندہ پکڑ لیا، اس کو ماریں گے مل کے ہم سب۔ سیدنا ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باندھ دیا گیا اور تمام مشرکین اکٹھے ہو گئے، لوگوں کو بلا لیا، ابھی کسی نے خنجر مارنا ہو، تیر مارنا ہو، بھالا مارنا ہو، دیکھو اسے باندھ لیا، اسے بدلہ لیں گے۔ تو مکے کے چودھریوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے خبیب اور تو غلام آدمی ہے، ہمارے ہتھے چڑھ گیا، ایک شرط اگر تیرے سامنے رکھ دیں، ایک شرط رکھ دیں تجھے، وہ مان جائے گا تو تجھے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو خود ہی کہنے لگے مکہ مکرمہ کے جتنے چودھری تھے، کہنے لگے خبیب اب یہ شرط یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اتنا کہو کہ میری جگہ نعوذ باللہ میرے نبی علیہ السلام کو پکڑ لو اور مجھے چھوڑ دو، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی گرفت سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور ان کی طاقت نہیں ہے ان تک پہنچ جائیں۔ شرط رکھی گئی ان کے سامنے کہ بس اتنا کہو اپنی زبان سے کہ نعوذ باللہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ اور خبیب نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خبیب نے کہا ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدان کو، کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے اس بات کی، اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا ہے۔
تازہ لگائیں ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہا حملے کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بازی کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ کے خلاف میدان بدر میں اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افواج بھیجی. اس کے باوجود جس دن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ آتے ہیں مسجد نبوی میں اسلام قبول کرنے کے لیے, قربان جاؤں محمد رسول اللہ پر, حضرت ابو بکر کو عمر کو کہا سنو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, اس کو اس کے باپ کا نام لے کے تانا مت دینا. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں بھی بڑا غصہ ہے یا رسول اللہ, ایسے دشمن کا بیٹا جس نے ساری زندگی آپ کو پریشان کیا, آپ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے, اس کو کچھ نہ کہے. فرمایا ہاں ہماری یہ شان نہیں ہے, میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا, میں معاف کرنے کے لیے آیا. اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک, اور پھر اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے, آگے بیٹھتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن دربار میں بیٹھے, ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ 2-4 غلام آ گئے مسلمان. حضرت عمر نے کہا اکرمہ عمر پیچھے کو ہو جاؤ. اب وہ ان کو پیچھے کر دیا, غلاموں کو آگے بٹھا دیا. علی بن سفیان بھی موجود ہیں. پھر کچھ اور غلام آگے باہر سے ملنے, فرمایا تم اور پیچھے ہو جاؤ. کرتے کرتے جو نئے غریب مسلمان آتے رہے وہ آگے بیٹھتے رہے, اور یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے یہ بالکل جوتیوں تک پہنچ گئے پیچھے. تو شام کو گھر میں جا کے مشورہ کرنے لگے کہ یار یہ کیا ہوا, خلیفہ نے آج ہمیں بالکل ہی پیچھے کر دیا اور ان غریبوں کو آگے بٹھا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. سیدنا عمر نے کہا شام تم لوگ دیر سے اسلام قبول کیا نا, ان غلاموں نے رسول اللہ کے لیے بڑی قربانی کی ہے, ان غلاموں نے رسول اللہ کے لیے بڑی قربانی کی ہے, اس لیے میں نے ان غلاموں کو آگے بٹھایا. فرمایا کیا ہم اب پیچھے ہی رہیں گے, قیامت والے دن بھی پیچھے رہیں گے؟ سیدنا عمر نے فرمایا نہیں, اگر تم بھی قربانی کرو تم آگے آ جاؤ گے. تاریخ کہتی ہے کہ خالد ابن ولید ملک شام میں رومیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا, 3 لاکھ رومیوں نے حملہ کیا. اکرمہ, علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 400 جوانوں کے ساتھ چلے, اور جب اس جنگ میں پہنچے ہیں اور اعلان کیا کہ کون ہے آج میرے ساتھ وعدہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان ہونا ہے, 400 افراد نے 300 کا منہ موڑا اور جام شہادت نوش کیا, اور ابن ولید کی گود میں سر رکھ کے کہا کہ ابن ولید جا کے عمر فاروق کو آج کہہ دینا کہ ابن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق ادا کر دیا. تو ان باتوں پر بھی حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اسلام نے تربیت دی ہے ہمیں. یمن کے بادشاہ نے جس دن بیت اللہ میں چلتے ہوئے جب اس کا کپڑا ایک غلام کے پیروں کے نیچے آ گیا, اس غلام کو جب ایک تھپڑ مارا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو درے مارے تھے. یہ اسلام نے سکھایا ہے. یہ جو دنیا میں ہیومن رائٹ کمیشن دیکھتے ہو, یہ جو دنیا میں ڈیموکریسی دیکھتے ہو, آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں جس کو ورلڈ ہسٹری کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے انسانوں میں برابری کی بات کی, اور تم لگے ہوئے اسی چکر میں کہ سلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے کہ نیچی ہونی چاہیے, ٹانگیں پھیلا کے نماز پڑھنی ہے کہ جوڑ کے پڑھنی ہے. جنہوں نے انسانوں کو محبت کا سبق دینا ہو وہ آپس میں دستے گریبان ہو جائیں تو راستے سے بھٹک جائیں گے وہ لوگ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.